کہیں گے آپ؟ جماعت اسلامی نے تو طبل جنگ بجا دیا ہے، کہا ہے کہ جی وہ اس حوالے سے عدالت میں بھی جائیں گے اور اپنا قانونی حق استعمال کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی نتائج تبدیل ہو پائیں گے؟ دیکھیے، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قانونی کارروائی ضرور ہونی چاہیے. ہر ایک کا یہ حق ہے کہ وہ عدالت میں جا سکے، متعلقہ پلیٹ فارمز جو ہیں اس پہ کرے. لیکن یہ جو جنگ ہے نا کہ جنگ لڑیں گے، سیاسی بھی قانونی بھی، میرا خیال ہے کہ ان رہنماؤں کو بھی اپنے اب انداز فکر پہ اور جو طرز تخاطب ہے اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. کچھ ہمیں بھی کرنا چاہیے. کب تک ہم نے جنگ ہی لڑتے رہنا ہے؟ دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ اہل سیاست ہی کیا جو بیٹھ نہ سکیں، جو معاملات طے نہ کر سکیں، جو افہام و تفہیم سے اس موقع پہ اگر شہر کراچی there is no doubt کہ اس کی بڑی قدر و منزلت ہے، اس کی اہمیت ہے، لیکن اگر اس شہر سے ہم ماضی میں بھی پہلے گولیوں کی اور پھر تڑتڑاہٹ کی آوازیں سنتے رہے اور پھر سے اگر ہم یہ دیکھنے لگ جائیں کہ شدت آ گئی ہے، حدت آ گئی ہے، تو یہ کوئی ملک کی خدمت نہیں ہوگی. رہ گئی بات حافظ صاحب کے الزامات، تو بات یہ ہے کہ جب کوئی چیز نہیں ہو رہی، اگر پی ٹی آئی کے لوگ بھی غائب ہیں، اس کی متعلقہ پلیٹ فارم سے ضرور تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن یہ اب جو بلیم گیم نا ختم ہونی چاہیے. مجھے 32 سال ہو گئے ہیں اسی دشت کی سیاحی میں صحافت کرتے ہوئے، اور میں تو مسلسل ایک ہی جملے لکھ لکھ کے بھی تنگ آ گیا ہوں، سن سن کے بھی تنگ آ گیا ہوں کہ ہر مسئلے پہ ہم اتنی شدت اور اتنی حدت بڑھا دیتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس سے بڑا دنیا کا مسئلہ ہی کوئی نہیں رہ گیا. کھانا پینا ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ سیاست چلتی رہنی چاہیے. میں چاہوں گا کہ اس پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی، اس پہ جناب سراج الحق، آپس میں ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور آپس میں گپ شپ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، انہیں کرنی چاہیے. اور شہر قائد کے جو مسائل ہیں انہیں ایڈریس ہونا چاہیے، نہ کہ میری حکومت یا تیری حکومت یا میرا اقتدار یا تیرا اقتدار یا میرا اختیار اور تیرا اختیار. اس سے نکل کے ملکی خدمت کا جذبہ ہوگا تو زیادہ بہتر رہے گا. متعلقہ پلیٹ فارمز ہیں اس پہ ضرور جانا چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے. آفر بھی کی گئی تھی جماعت اسلامی کو کہ میئر ہمارا اور ڈپٹی میئر آپ کا، لیکن اس پہ کہاں مانے تھے وہ؟ کیونکہ ایک پیج پر آنے کے لیے تو کوئی جماعت تیار نہیں ہے. میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں نا کہ ان کی قیادت کو بیٹھ جانا چاہیے اور ان کو یہ سر جوڑنا چاہیے کہ اس کا مسئلے کا حل نکالا جائے، نہ کہ یہ میڈیا پہ آ کے اور گفتگو اور لاؤڈ سپیکر بڑے سپیکر لگا کے اگر ہم نے شعلہ بیانیاں ہی دکھانی ہے تو عوام کا کیا بنے گا. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو زیرک لوگ ہیں، جو شخصیات ہیں شہر قائد کی اور سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں، اور ویسے بھی جماعت اسلامی کو جدھر جا رہی ہے نا پی ٹی آئی کے ساتھ، جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے، جو اس نے 9 مئی کو کر دیا ہے، حافظ صاحب کو بھی تھوڑی نظر ثانی کر لینی چاہیے. صحیح. عامر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی پی پچھلے 15 سال سے ہمارے معاشی ہب جو کہ کراچی جسے ملک کا معاشی ہب کہا جاتا ہے وہاں حکومت کر رہی ہے، لیکن اگر صورتحال دیکھی جائے تو انتہائی ابتر ہے، کوئی صورتحال بہتر نہیں ہو پا رہی، صرف اقتدار کے لیے ہر کوئی آتا ہے اور اپنے فائدے دیکھ کر چلا جاتا ہے. تو کب عوام کا سوچا جائے گا بجائے اس کے کہ آپس کی لڑائیوں میں لگے رہیں؟ جی آپ نے بالکل درست منظر کشی کی ہے کراچی کی. کراچی کا دکھ جو ہے بہت بڑا ہے، اور وہاں پہ صرف سوک مسائل ہی نہیں ہے بلکہ یہ بھی لوگوں میں بہت خیال آ گیا ہے کہ ان کے جو سیاسی ان کے حقوق ہیں ان سے ان کو محروم رکھا جا رہا ہے. اگر دنیا کا کوئی اور سیدھی سادی سی جمہوریت ہوتی تو ہم لوگ آج بحث نہ کر رہے ہوتے. وہ سیدھی سادی جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 2 جماعتیں، ان کی اگر تعداد جو ہے اراکین کی تعداد 192-93 ہے اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا اتحاد ہے اس کی تعداد 173-74 ہے، تو ظاہر ہے کہ جس کی اکثریت ہے وہ جیت جائے گا. اس پہ نہ اس سے پہلے قیاس آرائی ہوگی نہ بعد میں قیاس آرائی ہوگی. لیکن ہمارے یہاں کہتے ہیں نا جمہوریت کی کوئی بھی کل سیدھی نہیں ہے، اور کراچی کی جب بات آتی ہے تو پھر تو مطلب ہے کہ ہمیں بڑے ماضی سے دیکھنا پڑتا ہے. میں بہت زیادہ پیچھے نہیں جاؤں گا. بات یہ ہوئی ہے کہ لوگوں کو جو دکھ ہے اور لوگوں کو شکایت ہے، ایم کیو ایم ہو گئی، جماعت اسلامی ہو گئی، پاکستان تحریک انصاف ہو گئی، وہ شروعات یہاں سے ہوتی ہیں کہ جو حلقہ بندیاں کی گئی تھیں. حلقہ بندیوں کے اندر جو ہے کراچی کے بہت بڑے حصے کو محروم رکھا گیا ان کے ڈیموکریٹک رائٹ سے. کہیں پہ حلقے جو تھے بہت چھوٹے تھے، کم افراد پر مشتمل تھے، کہیں پہ حلقے جو تھے وہ مطلب دگنے جو ان کی تعداد ہوگی. اگر فرض کریں کہیں پہ 10 ہیں تو بعض حلقوں میں 20-25 ہزار لوگ ہیں. تو بات وہاں سے شروع ہوئی تھی، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم جو ہے اس نے بائیکاٹ کیا. اچھا اس کے بعد پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب الیکشن کے اسکیڈول اناؤنس ہو جاتا ہے اور وہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ جنوری میں ہو گیا تھا، تو پھر قانون میں ترامیم جو کی جاتی ہیں اس کے اوپر لوگ یقیناً اگر پھر اعتراض کرتے ہیں تو جائز بنتا ہے. تو یہاں پر بھی اس قانون میں ترمیم کی گئی اور پرسن اسپیسیفک ہے، جو ہماری آج کل ایک روایت بنی ہے کہ جی کیونکہ مرزا وہاب صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، قابل ہیں، نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سیاسی خاندان ہیں، لیکن
پھر جس طرح سے ان کے لیے ایک جگہ بنائی گئی، کیونکہ انہوں نے یوسی کے الیکشن تو نہیں لڑا تھا، تو ان کو جناب پھر یہ ہوا کہ جی ایک نان الیکٹڈ شخص بھی رن کر سکتا ہے، یہ دوسری اعتراض کی وجہ بنی۔ تیسری یہ بنی کہ جو خدشہ تھا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد یقیناً پاکستان تحریک انصاف جو ہے خلفشار کا شکار ہے، اور 9 مئی کے واقعات کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو مرکزی قیادت ہے بڑے تاش کے پتوں کی طرح گری بھی ہے، ریت کا ڈھیر بھی ثابت ہوئے، لیکن وہاں پر جو ہے کہ اگر ہوتا نا کوئی فارورڈ بلاک بنتا تو فارورڈ بلاک کو آنا چاہیے تھا، 30 لوگوں پہ فارورڈ بلاک بن جاتا ہے، کیونکہ اگر 32 آپ کے 62 ہیں تو 32 کے اوپر بن جانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ بجائے فارورڈ بلاک کے وہ لاپتہ بلاک بن گیا، یعنی کہ جو لوگ نہیں آئے تو ان کا بالکل ایک، کیونکہ سیاسی وہ ہے نا، ان کا بالکل حق ہے کہ وہ نہ آئیں، اور ان کا بالکل حق ہے کہ وہ بات نہ مانیں۔ لیکن عامر صاحب جماعت اسلامی کی جانب سے تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے، ان کو آنے نہیں دیا گیا، ان کی جانب سے تو یہ الزام لگائے جا رہے ہیں۔ میں اسی طرف حاضر ہو رہا ہوں، میں نے کہا کہ اگر یہ فارورڈ بلاک تھا جیسا کہ کہا جا رہا ہے تو وہ کیا دیر تھی کہ وہ لوگ کہیں پہ جمع ہوتے، پریس کانفرنس کرتے اور کہتے کہ جی ہم تو نہیں دیں گے، اب آپ ہمیں رکھیں نہ رکھیں، ہم ہیں، اب یہ ہمارا وہ ہے پوزیشن ہے۔ لیکن پھر جس طرح سے وہ لوگ جو تھے کہ وہ جو تلاشی گمشدہ ہو گئے اور ان کے بارے میں یہ ہوا کہ لاپتہ بلاک بن گیا، فارورڈ بلاک کی جگہ لاپتہ بلاک بن گیا، آئرنی ہے، تو ظاہر ہے کہ لوگوں میں تشویش بڑھی اور اعتراض کی جگہ بنی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کراچی جیسے اہم میئر کے الیکشن کو غیر متنازع ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ ہمارے بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب اگر غیر متنازع طریقے سے آتے تو ہر آدمی تالی بجا رہا ہوتا، اب لیکن ان کی فتح اس نوعیت کی ہے کہ وہ متنازع بن گئی اور اس کا بوجھ زندگی بھر ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اور یہ بہت بڑا لمحہ ہے۔ پھر دوسرا ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس وقت ارتکاز جو ہے طاقت کا وہ صوبائی حکومت کے پاس ہے۔ اب مرتضیٰ وہاب ٹھیک ہے پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، ہو سکتا ہے کہ سپورٹ بھی ہوگی، ان کو یقیناً ہوگی، پیپلز پارٹی کی سپورٹ، پہلی بار ان کا میئر آیا ہے کراچی کے اندر، لیکن کیا وہ ڈیولوشن آف پاور کرا سکتے ہیں؟ کیا وہ یہ کام کرا سکتے ہیں کہ جناب جو انہوں نے کہتے ہیں نا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنایا ہے، اس کے سربراہ جو ہیں وہ ہیں وزیر اعلیٰ ہیں، یا سندھ ہائی ڈینسٹی بورڈ بنایا ہے، یا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنائی ہے، یا اس طرح کے دیگر جو کہ سیوک فنکشنز ہوتے ہیں، شہری حکومت کے فنکشن ہوتے ہیں، کیا وہ پاور ڈیوالو کر کے وہاں پہ لے کے جائیں گے؟ تو اس وقت اصل مسئلہ یہ ہے، اور اس کو ہمیں براڈر لڑائی میں دیکھنا چاہیے۔ ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ تلقین کریں، آئیں مل کے بیٹھ جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا لٹنے والا اور لوٹنے والے میں کیسے اتحاد ہوگا، ٹھیک ہے نا، جو ظالم اور مظلوم میں کیا اتحاد ہوگا، جس نے مطلب حقوق کو غصب کیا اور جس کے حقوق غصب ہو گئے وہ کیسے اتحاد کریں گے؟ تو یہاں پہ جو شہری علاقوں کی جو درد ہے، جو دکھ ہے، وہ بالکل جائز ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دیہی سندھ میں شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، وہاں پہ بہت ابتر صورتحال ہے، پیپلز پارٹی نے وہاں پر بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا لوگوں کے ساتھ۔ 15 سال اگر کسی کی مسلسل حکومت ہو